خاص طور پر ان کی جو ہوم اور سولر فائنانسنگ کی پیشکش ہے اس میں پہلے 2 سال کے لیے صرف 4.99% کا فکسڈ مارک اپ ہے۔ یہ سننے میں تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ 4.99% کی شرح جو ہے یہ شروع میں تو واقعی کافی پرکشش ہے۔ آج ہم ذرا تفصیل میں جا رہے ہیں یہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر کہ یہ این بی پی صاحبان اسکیم اصل میں ہے کیا، مطلب اس کی خاص باتیں کیا ہیں، کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو اپلائی کرنا ہو تو کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی۔ صحیح، تو بنیادی طور پر اگر کوئی گھر خریدنا یا بنانا چاہ رہا ہے تو اس اسکیم میں ان کے لیے کیا کیا آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق تو کئی آپشنز ہیں۔ آپ نیا بنایا گھر خرید سکتے ہیں، وہ ایچ بی کہلاتا ہے، یا پھر آپ اپنا گھر خود تعمیر کر سکتے ہیں، یعنی ایچ سی۔ اچھا، ایک اور آپشن ہے کہ پہلے زمین خریدیں اور پھر اس پر تعمیر کریں، ایل پی سی۔ اور اگر پرانا گھر ہے تو اس کی مرمت یا بہتر بنانے کے لیے بھی فائنانسنگ ہے، ایچ آئی۔ اور وہ ایک بیلنس ٹرانسفر والی بات بھی تھی؟ جی، بی ٹی ایف، وہ بھی ایک سہولت ہے۔ مطلب اگر کسی کا لون پہلے سے کسی اور بینک میں چل رہا ہے تو وہ اسے این بی پی میں منتقل کروا سکتا ہے۔ شاید بہتر شرائط پر یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ تو کافی لچکدار لگ رہا ہے، مطلب کافی صورتیں کور ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب اہم سوال یہ ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اہلیت کیا ہے؟ بنیادی شرائط؟ جی، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ پاکستانی شہری ہوں اور یہیں رہائش پذیر ہوں، اور دوسری اہم بات کہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری یعنی ماضی میں قرض وغیرہ لینے دینے کا ریکارڈ وہ صاف ہونا چاہیے، تسلی بخش جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور آمدنی کی کیا شرط ہے؟ کوئی کم از کم حد مقرر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر کوئی تنخواہ دار ہے تو اس کی کم از کم ماہانہ آمدنی، مطلب سب کٹوتیوں کے بعد جو ہاتھ میں آتی ہے، وہ 35,000 روپے ہونی چاہیے۔ صرف 35,000؟ جی، تنخواہ دار کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے یا سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہے تو ان کے لیے یہ حد کافی زیادہ ہے۔ ان کے لیے کم از کم 1.5 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ضروری ہے۔ 1.5 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، 35,000 اور 1.5 لاکھ۔ اس کی کوئی وجہ؟ وہ ذرائع میں واضح تو نہیں، لیکن عام طور پر بینک یہ سمجھتے ہیں کہ کاروباری آمدنی میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو شاید وہ زیادہ یقینی صورتحال چاہتے ہیں۔ شاید۔ اچھا، اور ملازمت یا کاروبار کتنے عرصے سے ہونا چاہیے؟ جی، تنخواہ دار لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی موجودہ نوکری میں کم از کم 1 سال سے ہوں، اور کل ملا کر ان کے پاس کم از کم 3 سال کا مسلسل تجربہ ہو، چاہے وہ مستقل ملازم ہوں یا کانٹریکٹ پر۔ اچھا، اور کاروباری حضرات؟ ان کے لیے شرط ہے کہ وہ کم از کم 3 سال سے اسی کاروبار میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا قرض کی رقم اور واپسی کی مدت پر بات کرتے ہیں۔ کتنا قرض مل سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ 7.5 ملین روپے یعنی 7.5 کروڑ روپے تک ہے۔ 7.5 کروڑ؟ کافی بڑی رقم ہے۔ جی، اور واپسی کی مدت جو ہے وہ زیادہ تر صورتوں میں، جیسے گھر خریدنا، بنانا یا بیلنس ٹرانسفر، اس میں کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور مرمت والے کیس میں؟ ہاں، گھر کی مرمت یا بہتری کے لیے مدت کم ہے، وہ 3 سال سے لے کر 15 سال تک ہے۔ اور کیا بینک یہ بھی دیکھتا ہے کہ قرض لینے والے کی آمدنی کا کتنا حصہ قسط میں جائے گا؟ کوئی حد ہے اس پر؟ بالکل دیکھتا ہے۔ اسے ڈیٹ برڈن ریشو یا DBR کہتے ہیں۔ بینک یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کی ماہانہ قسطیں آپ کی کل ماہانہ آمدنی کے 50% سے زیادہ نہ ہوں۔ یعنی آدھی آمدنی سے زیادہ قسط نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اور کیا کچھ رقم اپنی جیب سے بھی ڈالنی پڑتی ہے؟ ایکویٹی جسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کہلاتا ہے۔ اگر آپ کا قرض 25 ملین روپے یعنی 2.5 کروڑ تک ہے تو یہ تناسب 85-15 ہے، مطلب 15% رقم آپ کو خود دینی ہوگی۔ اور اگر قرض اس سے زیادہ ہو؟ اگر قرض 25 ملین سے زیادہ ہے تو پھر آپ کا حصہ بڑھ جاتا ہے، وہ 75-25 ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو 25% خود ڈالنا ہوگا۔ اچھا، خاصا حصہ بن جاتا ہے۔ اور مرمت والے قرض میں، HI میں؟ اس میں تو اور بھی زیادہ ہے، وہ 40-60 ہے، یعنی آپ کو 60% خود دینا ہوگا، یا پھر قرض کی رقم 5 ملین روپے سے زیادہ نہیں ہوگی، ان دونوں میں سے جو بھی کم ہو۔ ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں اس 4.99% والی پروموشن پر۔ کیا یہ پورے 25 سال کے لیے ہے؟ نہیں، یہیں پر تھوڑا دھیان دینا ہے۔
یہ 4.99% ایک فکسڈ ریٹ ہے، لیکن صرف پہلے 2 سال کے لیے۔ یہ ایک طرح کی پروموشنل پیشکش ہے۔ اچھا، تو 2 سال بعد کیا ہوگا؟ 2 سال کے بعد جو مارک اپ ریٹ ہوگا وہ کیبور پر مبنی ہوگا۔ کیبور یعنی کراچی انٹر بینک آفر ریٹ۔ یہ سمجھیں کہ بینکوں کے آپس میں لین دین کا بنیادی ریٹ ہوتا ہے۔ تو پھر شرح سود کیا بنے گی؟ تنخواہ دار طبقے کے لیے یہ 1 سالہ کیبور جمع 2% ہوگی، اور جو کاروباری یا خود ملازم پیشاور ہیں ان کے لیے 1 سالہ کیبور جمع 3%۔ اوہو، تو مطلب 2 سال بعد قسط بڑھ بھی سکتی ہے اگر کیبور بڑھ گیا؟ جی بالکل، کیبور مارکیٹ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، تو شرح سود اور قسط بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، درخواست دینے والوں کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ وہ شروع کی بچت تو ٹھیک ہے، لیکن لمبے عرصے کا پلان بنانا ہوگا۔ بالکل صحیح، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، آخر میں ذرا کاغذات کی بات کر لیں۔ کیا بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تو بنیادی ہیں جو سب کو دینی ہے، جیسے درخواست فارم، آپ کی تصاویر، شناختی کارڈ کی کاپیاں، اور جو پروسیسنگ فیس وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے چیک۔ جی تفصیلی تخمینہ ہوتا ہے جو ٹھیکیدار یا آرکیٹیکٹ بنا کر دیتا ہے۔ اچھا، اور آمدنی ثابت کرنے کے لیے کیا اس میں بھی بہت فرق ہے؟ ہاں، تھوڑا فرق ہے۔ مطلب جو تنخواہ دار ہیں ان کے لیے الگ ثبوت چاہیے، جو کاروباری ہیں ان کے لیے الگ۔ بنیادی طور پر بینک آپ کی ملازمت کا ثبوت یا کاروبار کا ثبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے تنخواہ دار ہیں تو سیلری سلپ، بینک سٹیٹمنٹ، امپلائمنٹ لیٹر وغیرہ۔ کاروباری ہیں تو بینک سرٹیفکیٹ، پارٹنرشپ ڈیڈ اگر ہے، کمپنی کے کاغذات وغیرہ۔ خود ملازم پیشاور ہیں تو پروفیشنل لائسنس یا ممبرشپ وغیرہ۔ تفصیلات تو کافی ہیں، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ بینک آپ کی مستحکم آمدنی کو تسلی بخش طریقے سے دیکھ سکے۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نیشنل بینک کی یہ صاحبان اسکیم گھر کے لیے مالی مدد کے کئی آپشنز دیتی ہے۔ 75 ملین تک کا قرض مل سکتا ہے، اور شروع میں 4.99% کی شرح بھی اچھی ہے، لیکن اہلیت کی شرائط، خاص طور پر آمدنی والی شرط اور 2 سال بعد کیبور والی بات، ان کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور کاغذات بھی ٹھیک ٹھاک جمع کروانے ہوں گے۔ بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ اور آخر میں ایک نقطہ بس ذہن میں آتا ہے، یہ جو مختلف قسم کے لوگوں کے لیے کاغذات کی الگ الگ فہرستیں ہیں، یہ شاید اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بینک ہر قسم کے درخواست دہندہ سے جڑے رسک کو کیسے پرکھتا ہے اور ان